इस एक वीडियो को अपलोड करने के लिए मैंने बहुत वेट किया है, क्योंकि मुझे यकीन था कि मेरी ज़िंदगी में मुजज़ा होगा, मेरी ज़िंदगी बदले की। और मैं आप सबके साथ ये स्टोरी अपनी शेयर करूँगी ताकि आप सब मेरी बहनें जो ये समझते हो ना कि मेरिकल्स नहीं होते, एग्जिस्ट नहीं करते, मेरिकल्स तो नबियों पैगंबरों के साथ होते थे, हमारे साथ कहाँ होंगे। मैं उन सब को कह देना चाहती हूँ कि अगर आप आज ही बस एक मरतबा अल्लाह को सच्चे दिल से पुकार लो, विद इन सेकेंड्स मेरिकल होते हैं। और मेरा अल्लाह विद इन सेकंड तो क्या, उससे पहले ही आपकी पलक झपकते दुआ कबूल करने पे कादिर है। अगर आपको उसकी ज़ात पर यकीन है, अगर आपको उसकी ज़ात पर तवक्कुल है, तो वो ज़रूर आपको देता है, वो कभी मायूस करता ही नहीं है आपको। तो आज की वीडियो आप सब के लिए बहुत ही मोटिवेशनल होने वाली, तमाम सिस्टर्स के लिए जो ये समझती हैं कि हमारी परेशानियां तो अब यूं ही चलेंगी, कभी ख़त्म नहीं होंगी। वो सब ये वीडियो लाजमी देखो, क्योंकि आज की वीडियो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल देगी। और आपको सूरह मोहम्मद की मन्नत के हवाले से ईच एंड एवरीथिंग मैं गाइड करने वाली हूँ। जिस तरीके से मैंने खुद इस वजीफे किया है वो सब डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खराब होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। टुडेस वीडियो इज सो स्पेशल फॉर देम जो कि परेशान है एक लंबे अरसे से और बहुत मायूस हो चुके हैं, गिव अप करने के किनारे पे हैं। और वो समझती है मेरी बहनें कि ये जो हालात हैं, ये जो आजमाइशें हैं, ये अब यूं ही चलेंगी। दुआएं कर रही है लेकिन दुआएं कबूल नहीं हो रही, वज़ाइफ करके थक चुकी है, सूरह मोहम्मद भी पढ़ती रही है, इस्तिग़फ़ार भी पढ़ती रही है, दुरूद पाक भी पढ़ती रही है, लेकिन दुआएं कबूल नहीं हो रही। तो उन तमाम मैं सिस्टर्स को बता दूं, अगर आप इस खास तरीके के साथ ये प्रैक्टिस करोगे तो 110% आपको गारंटी देती हूँ आपकी दुआएं कबूल हो जाएंगी। तो ऐसा कोई दुनिया में इंसान नहीं है जिसके साथ कोई परेशानी जुड़ी ना हो, कि जिसके साथ कोई गम ना हो, चाहे वो अमीर से अमीर आदमी है, बड़े से बड़ा आदमी है, पावर वाला आदमी है, हर एक बंदे को परेशानी होती ही है। हम ये समझते हैं दूसरों को देख के कि इसकी जिंदगी तो बहुत परफेक्ट है, ये तो बहुत खुश है अपने घर में, अपनी ज़िंदगी में, अपनी जॉब में। लेकिन यकीन करो, जब आप उस बंदे से बात करके देखते हो ना, तो आपको लगता है कि आपका गम छोटा है, अगले बंदे का गम बहुत बड़ा है। ठीक है, वो किस तरह से सरवाइव कर रहा है। तो सेम इसी तरह यकीन करो कि आपको देखने से बहुत परफेक्ट लगता होगा मेरी लाइफ के, हाँ सब कुछ है ज़िंदगी में, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में ना बहुत बहुत बड़ी आजमाइशें देखी हैं। और शायद यही वजह है कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने मुझे अपने करीब कर लिया, अपनी कुर्बत, अपने दीन की समझ अदा कर दी इन आजमाइशों की वजह से। और मैं आज अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि या अल्लाह आपने वो आजमाइशें भेजी, मुझे गफलत से निकाला। क्योंकि देखिए ज़िंदगी जो है वो हमारी 60-70 साल मैक्सिमम यही एज लिमिट होती है ना। तो अगर आप सोचो कि आपको कोई गम ना हो, आपको कोई परेशानी ना हो और आप खुश रहो, तो आप अल्लाह को कैसे याद करो, किस तरह अल्लाह के करीब आओ। इस तरह की वीडियोस क्यों देखो आप, मोटिवेशन वाली, कुरान को पढ़ने की रिकमेंडेशन देने वाली वीडियोस क्यों देखो आप जस्ट स्क्रॉलिंग करते रहो, एंटरटेनमेंट लो वीडियो से और दैट्स इट, और सो जाओ, खाओ पियो मो जड़ाओ। ये वाली जिंदगी गुजारने लग जाए इंसान अगर उसकी जिंदगी में सिर्फ ब्लेसिंग्स हो और कोई गम परेशानी ना हो। कि ये इतने यकीन के साथ ऐसे कह रही हूँ कि ये सब मैं करती रही हूँ ना, मुझे पता है। तो जब कोई परेशानी नहीं थी, जब कोई गम नहीं था, तो मैंने जिंदगी को बहुत फॉर ग्रांटेड ले लिया था। मैंने सुबह शाम के अस्कार नहीं किए कभी जिंदगी में, मैंने अपना हिसार नहीं बांधा, जिसकी वजह से मैंने इतना सफर किया ना, मैं आपको बता नहीं सकती। तो आज सबसे पहले जो आपको वजीफा बताने जा रही हूँ ना, वो यही है कि अगर आप अपने आप को जिन्नात के साए से, अपने आप को इंसानों के शर से महफूज रखना चाहते हो, उनकी बदनजरी से महफूज रखना चाहते हो, उनकी बदनजरी का खात्मा करना चाहते हो ना, यकीन करो अपने आप के इर्द गिर्द एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाओ, एक खौल बनाओ जिसमें आप छुप जाओ, अल्लाह के हसार में रहो। क्योंकि आपके आसपास के जो लोग होते हैं ना, यही आपकी असल खुशियों के कातिल होते हैं, यही आपके हासिदीन जो है वो सबसे बड़ी वजह होती है आपकी परेशानियों की। ठीक है, क्योंकि देखिए एक हदीस के तहत बता रही हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नजर बद इंसान को कब्र में और ऊंट को हांडी तक पहुंचा देती है। ठीक है, इतनी बुरी नजर हो। तो सबसे पहले आपने ये जरूरी बनाना है कि सुबह शाम के अज़कार लाजमी किया करें। और वो कौन से अज़कार है, यूट्यूब पे आपको डिफरेंट वीडियोस मिल जाएंगी। आप सुबह उठे, फजर में इनको लाजमी, फजर की नमाज अदा करने के बाद इनको पढ़ें और शाम को मगरिब की नमाज अदा करने के बाद पढ़ें। रूटीन अगर आपकी कुछ इस तरह की है कि आप इसको फजर या मगरिब में नहीं पढ़ सकी हो तो कोई बात नहीं है, तो आप जब भी सुबह उठते हो, मतलब 10 बजे 11 बजे, तो आप उस टाइम पे भी इनको सुन लो, लेकिन इनको मिस मत करो। क्योंकि मैंने इनकी अहमियत को, इनकी इंपॉर्टेंस को सब कुछ खो देने के बाद समझा। सब मेरे सिस्टर्स इसको लाजमी अपनी ज़िंदगी में शामिल करो। यकीन करो कि आपकी आधी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। सुबह शाम के अज़कार करें, अपने ऊपर दम करें, अपने घर वालों पर दम करें, ताकि आप लोग अल्लाह के हिसार में। इसके बाद जो आपने असल वजीफ़ा करना है, जिससे मेरी ज़िंदगी पूरी
بدل دی. اور یقین کرو کہ میری وہ حاجت جس کے بارے میں یقین کرو کہ ایک ٹائم پہ میں خود دعا کر کے تھک چکی تھی اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ اب یہ دعا قبول نہیں ہوگی, اب یہ تو بہت امپاسبل ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, جب سارے راستے بند ہو گئے تھے, جب بالکل دی اینڈ ہو گیا تھا, اس ٹائم پہ میرے اللہ نے جسٹ ایک مرتبہ پکارنے سے مجھے وہ میری حاجت, وہ میری دعا قبول کر لی. اور میں اللہ کی اتنی شکر گزار ہوں اس بات پہ, اللہ تعالیٰ کی. اس ٹائم پہ مجھے ایسا لگا کہ میں نے بہت غلط کیا دعا کرنا چھوڑ کر, کیونکہ دیکھیں دعا ہی تو اصل بات ہے جو آپ کا کنیکشن, جو آپ کا رابطہ اللہ سے رکھتی ہے, اور دعا ہی اصل وہ چیز ہے, وہ وظیفہ ہے جو آپ کو کرنا کبھی نہیں چھوڑنا. تو میں آپ کو میری کل اسٹوری بتاتی ہوں جو کہ سورہ محمد کی وجہ سے میری زندگی میں ہوئی. الحمدللہ. دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان پر ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے, وہ ہر دروازہ کھٹکھٹا کر دیکھ لیتا ہے, لیکن اس کو کوئی مدد نہیں ملتی, اس کو کہیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا. ہر وظیفہ کر لیتا ہے, ہر دعا مانگ لیتا ہے, لیکن زندگی کی مشکلات, زندگی کی پریشانیاں پھر بھی ختم نہیں ہوتی. تو میں بھی کچھ ٹائم پہلے زندگی میں ایسے موڑ پر تھی جہاں پہ مجھے ایسا لگا تھا کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے, زندگی میں کچھ اور کوئی مقصد نہیں رہا. دیکھیں یقین کریے کہ گھر والے اتنے پریشان تھے اور میرے رشتے میں بہت پرابلمس ہو گئی تھی. میرے ہسبینڈ کے ساتھ میرے بہت زیادہ ایشوز ہو گئے تھے, جس کے حوالے سے اتنی تنگی ہو گئی تھی جیسے نا رزق رک گیا ہو. اور اس ٹائم پہ میں نے ایک خواب بھی دیکھی تھی کہ جو ایک اسپیسیفک پرسن ہے جس کا آئی ڈونٹ نو, اللہ علم, اللہ جانتا ہے, کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس کی جیسے کہ مجھے نظر آ گئی, جس کی حسد کی وجہ سے میں اس پوائنٹ پہ پہنچی. میں نے اس کو خواب میں دیکھا, اس کی چولہے پہ یعنی کہ اس کی کچن میں مجھے روٹی, جلی ہوئی روٹی نظر آئی اس طرح سے کہ وہ بالکل جل گئی ہے. اور اس خواب کا مقصد مجھے آج سمجھ آتا ہے کہ وہ خواب تھا کہ رزق کا رک جانا, رزق کی بندش ہو جانا. اسپیسیفک جب اسی پرسن کی کچن میں مجھے یہ نظر آئی تو اس کا مطلب مجھے نا آج سمجھ آتا ہے کہ یہ دیر آر سائنس, کچھ اشارے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے جو ہمیں دیے جاتے ہیں, لیکن ہم اس کو اگنور کرتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کی شیلڈ کو بہت لوز کر لیتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے پہ جادو ہونا, نظر ہونا بہت آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ ہم خود ہی گراؤنڈز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں نا اس طرح کے اثرات کو, کہ ناپاکی کی حالت میں رہنا زیادہ دیر, یا پھر اس کے علاوہ اپنے اوپر حصار نہ باندھنا, اذکار نہ کرنا صبح شام کے. تو یہ بہت بڑی ایک مین کہہ لو کہ آپ گراؤنڈ دے رہے ہوتے ہو نظر کو, حسد کو اور اس طرح کے شیطانی اثرات کو, جادو کو, ٹھیک ہے. اب جب سب کچھ ختم ہو گیا, جب سب کچھ کہہ لو نا تباہ ہو گیا, اس کے بعد پھر مجھے ریئلائز ہونے لگا اور میں نے تہجد پڑھنا شروع کی. میں 1 بجے سوتی تھی اور پھر میں 4 بجے اٹھ جاتی تھی, اور یقین کرو تہجد میں سورہ بقرہ پڑھنا, اس کے بعد فجر میں, اس کے بعد میں نے اذکار کرنے, صورتیں پڑھنی ڈفرینٹ, اس کے بعد پھر میں نے دن میں ہر نماز کے ساتھ میں نے ڈفرینٹ صورتیں پڑھنی. 1 گھنٹہ میں نماز کے بعد میں جائے نماز پر بیٹھی رہتی تھی, اذکار کرتی رہتی تھی. میں نے اور کوئی گھر کے کام کرنے کو میرا دل نہیں کرتا تھا. میں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی اور اس ٹائم پہ ایسا لگتا تھا کہ کوئی بھی دعا اثر نہیں کری. لیکن یہ دیکھیں, یقین کریں کہ آج میں سوچتی ہوں, میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں کہ میں نے اس ٹائم پہ یہ سوچ اختیار کی, میرا اللہ تو اتنا رحیم ہے, اتنا کریم ہے, اس نے تو میری دعا اسی ٹائم قبول کر لی تھی, لیکن مجھے نظر نہیں آیا. اور آج جب میں سوچتی ہوں اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں, میں آپ کو بھی یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کو بھی آج ایسا لگ رہا ہے, ایسا فیل ہو رہا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی, تو یقین کرو آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہو یہ سوچ کر. اللہ پاک آپ سے بہت محبت کرتے ہیں, کیونکہ دیکھیں آپ کی دعا تو اسی ٹائم قبول ہو جاتی ہے جس ٹائم آپ رو کر گڑا کر اللہ سے دعا کرتے ہو نا توکل کے ساتھ, تو یقین کرو اسی ٹائم دعا قبول ہوتی ہے. ہاں ملتی آپ کو آپ کے بہترین ٹائم پہ ہے, جیسا کہ مجھے جو اللہ تعالیٰ نے ہے وہ کچھ عرصے کے بعد اس دعا کے رنگ نظر آنے شروع ہوئے. نبی کا کال سچ ہے, حق ہے, اور نبی وہی کہتے ہیں جو اللہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ سب سسٹر جان لو کہ آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی. بیسیکلی جو 6-7 مہینے پہلے جو ہم سے چھن گیا تھا, اللہ پاک نے اس سے ہمیں کئی گنا بہترین عطا کیا اور ہمارے بہتر ٹائم پہ عطا کیا. تو اگر آپ پہ مشکلات آتی ہیں, آزمائشیں آئی ہوئی ہیں, تو آپ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ پاک آپ کو کچھ بہت ہی بڑا نوازنے والے ہیں, آپ کے درجات کو بلند کرنے والے ہیں, آپ کی زندگی میں بہت سی آسانیاں آنے والی ہیں, ٹرسٹ می. تو وظیفے کی طرف چلتے ہیں. سورہ محمد کی منت کو کس طرح سے ماننا ہے, کتنے دن پڑھنا ہے آپ نے, کون کون سے دن کس ٹائم پہ پڑھنا ہے, یہ میں آپ کو بتاتی ہوں, غور سے سنیے گا. سب سے پہلے آپ نے یہ یقین رکھنا ہے کہ سورہ محمد وہ سورت ہے جس میں بہت زیادہ اثر ہے, اور اس کو پڑھنے سے واقعی میں آپ کی زندگی میں چینج آئے گا, واقعی میں دعائیں قبول ہوں گی آپ کی. تو آج سے ہی آپ نے نیت کر لینی ہے اس بات کی کہ میں روزانہ سورہ محمد کو 3 مرتبہ پڑھوں گی, یا پھر 1 مرتبہ پڑھوں گی, یا پھر ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھوں گی, یا پھر روزانہ 11 مرتبہ پڑھوں گی, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈیلی میں 100 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھتی تھی, اور اسپیشلی جمعے کے دن 313 مرتبہ درود ابراہیمی تو مینڈیٹری ہوتا ہے کہ آپ نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جمعے کے دن سورہ محمد بھی 11 مرتبہ میں پڑھ رہی تھی. ویسے پورے ہفتے میں اس کو 3 مرتبہ پڑھ رہی تھی, along 100 ٹائم درود شریف, اور
جمعے کے دن جو ہے وہ 11 مرتبہ سورہ محمد اور 313 مرتبہ درود ابراہیمی. دین جمعرات کی جو شام ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جمعرات کی جو مغرب ہوتی ہے جو کہ بدھ کے دن کے والی مغرب ہوتی ہے، اس ٹائم پہ 3 مرتبہ سورہ محمد کے علاوہ جو ہے وہ 1 مرتبہ لازمی میں سورہ محمد پڑھتی تھی مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد. یہ میرا پورے ہفتے کا شیڈیول تھا جو کہ سورہ محمد کو جس طریقے سے میں پڑھ رہی تھی. یقین کرو کہ اس نے میری زندگی میں اس طرح کے چینجز آئے ہیں کہ میں نے جو بھی دعا کی ہے، جس طریقے سے دعا کی، چاہے وہ جوائنٹ فیملی سے تھوڑا سیپریٹ رہنے کی دعا تھی، چاہے وہ اپنی رزق کے حوالے سے دعا تھی، چاہے وہ اپنے ہسبینڈ کے باہر سیٹل ہونے کی دعا تھی، وہ ہر دعا سورہ محمد کو پڑھنے سے، اس طریقے کو فالو کرنے سے پوری ہوئی ہے. اور یقین کرو وہ تمام میری پیاری سسٹر پریشان ہونے سے کچھ نہیں ہوگا. بس وظائف کرو، دعا کرو، اذکار کرو، اپنے آپ کا ہزار باندھو، اللہ پاک ضرور آپ کی پریشانیاں دور کریں گے. میرا یہ ماننا ہے. ایٹ لیسٹ میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میری دعا کبھی پوری نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، میں بلکہ آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتی ہوں کہ اللہ پاک ہر کی جانے والی دعا قبول کرتا ہے اگر آپ کو اس کی قدرت پر، اس کے حقیقی بادشاہ ہونے پہ یقین ہے. دیکھیے وہی تو حقیقی اتھارٹی ہے، اصل اتھارٹی، اصل پاور، اصل بادشاہ، اصل معجزات کرنے والی ذات تو وہی ذات ہے جس سے ہم جب بھی مانگیں گے تو وہ ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا. تو آپ سب سسٹر اس طریقے کو لازمی پریکٹس کرو. اللہ پاک آپ کی زندگی میں بھی ضرور معجزات کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک آپ سب کی پریشانیاں دور کرے، آپ سب کی حاجات کو پورا کرے. آمین ثم آمین. سو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ ود ٹوڈیز دعا سیریز. آج تھوڑا سا بزی ہوں تو اس لیے انڈیویجولی نام لے کے دعا نہیں کر سکوں گی، لیکن ہم اجتماعی دعا ضرور کریں گے. اللہ پاک جن میری بہن بھائیوں نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ پاک میری ان تمام بہن بھائیوں کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے، ان سب کی حاجات کو پورا کر دیجیے. آمین ثم آمین. اللہ پاک جو میری بہنیں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا کیجیے. اللہ پاک جو میری بہنیں اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو اللہ دین اور رینا کی خوشی سے نواز. اللہ پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجیے. آمین ثم آمین. اللہ پاک جو میری بہنیں ذاتی گھر کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو ذاتی گھر عطا کیجیے. اللہ پاک جو میری بہنیں آپ کے گھر کی زیارت کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو اپنے گھر کی زیارت کروانا. اللہ پاک جو میری بہنیں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو بہترین اور نیک ہم سفر سے نوازیے. آمین ثم آمین. اللہ پاک جو میری بہنیں پسند کی شادی کرنا چاہتی ہیں، اللہ پاک ان کے لیے آسانی کر دیجیے، ان کے والدین کے دل نرم کر دیجیے. آمین ثم آمین. اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کیجیے. اللہ پاک جن میری بہن بھائیوں کے والدین حیات نہیں ہیں، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کیجیے، ان کی مغفرت کر دیجیے. آمین ثم آمین. اللہ پاک ملک پاکستان پر خیر کیجیے. جتنے بھی لوگ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگیوں کو پھر سے بحال کر دیجیے. اللہ پاک فلسطین کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا. اللہ پاک ان کی قربانیوں کو قبول کر لیجیے. اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں کر دیجیے. آمین ثم آمین. اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجیے. اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی عطا کیجیے، ہمیں آخرت میں بھی بہترین مقام عطا کیجیے. آمین ثم آمین. بے شک میرے مولا آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دیے رہنا کہ ہم آپ سے مانگتے رہیں. آمین ثم آمین. اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا. انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے. اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس. اللہ حافظ.